نمبر 129، جلد نمبر 6، کنز العمال جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 158۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی جز باقی نہ رہے گا۔ میرے بعد یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست سمجھا، دیکھو نبوت میں سے کوئی جز مطلب پارٹ باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ مبشرات میں نے خواب میں خوشخبری دے دینا۔ لہذا کسی بھی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مذکورہ اثر سے لا نبی بعدی والی حدیث کو کمزور یا غیر صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد خاص طور سے وہ حدیث تو آپ لوگوں نے سن لی، بخاری شریف کتاب المناقب، صحیح مسلم صفحہ نمبر 248، جلد نمبر 2، کتاب الفضائل، مسند احمد صفحہ نمبر 398، جلد نمبر 2، نسائی، ترمذی، اتنے کتابوں میں ہیں۔ کون سی ابھی اینٹ کی مثال دے کر سمجھائی گئی تھی میری اور پچھلے انبیاء کی مثال۔ اب ختم نبوت کے بارے میں علماء امت کے فیصلے، اب جو درس ہو رہا ہے کیا فیصلے کیے وہ لوگ وہ سنو۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر آفاق تصنیف الملل والنحل میں فرماتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود باطل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبوت کا وجود یعنی نبوت ہی نہیں۔ حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 113، بے شک امت نے لفظ یعنی خاتم النبیین لا نبی بعدی سے اور قرائن احوال سے بالاجماع یہی سمجھا۔ سن رہے کیا سمجھا؟ کہ آپ کے بعد اب تک نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول، اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تعویل چل سکتی نہ تخصیص، پس اس کا منکر اجماع کا منکر ہوگا۔ یعنی اب قیامت تک، سن رہے ہیں، اب اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ بار بار یہ آ رہا ہے، لا نبوت بعدی، ہر جگہ یہی، اب اللہ کسی کو نبوت نہیں دے گا، سمجھے؟ اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے دے کے ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بحیثیت خلیفہ یا بحیثیت امتی وجہ سے قیامت کے قریب آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ ان کے آنے کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، ان کے آنے کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے، جس کا انکار کفر۔ دیکھیں اب آخر میں جو شفا کتاب میں صفحہ نمبر 247، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی نبوت کا یا ان کے بعد دعویٰ کرے یا اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرے یا صفائے قلب کے ذریعے نبوت کے مرتبے تک پہنچے اور کسب سے اس کو حاصل کرنے کو جائز سمجھے، کسب میں نے کمائی سے، اور ایسے ہی وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی نبوت آتی ہے اگرچہ کہ صراحتاً نبوت کا مدعی نہ ہو، پس یہ سب کے سب کفار ہے۔ اب جیسے ریاض احمد گوہر شاہی بلکہ یہ بدبخت، سن رہے ہیں، صراحتاً نبی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ مہدی کا دعویٰ کیا۔ اس کا چیلا یونس گوہر شاہی بلکہ انٹرنیٹ پہ خاص طور سے یوٹیوب پہ آتے رہتا، تو نبی کا دعویٰ تو نہیں کیا، مہدی کا دعویٰ کیا،
لیکن کیا بولتا ہوں، معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، حالانکہ شیطان کی طرف سے آیا، اور اس کو ماننا فرض ہے سمجھتے. ان تو ایک نمبر کا جھوٹا بدبخت، اس کو ماننا فرض کیسے ہوگا، سمجھے، اس کو معصوم سمجھ رہے ہیں. تو اس میں فتویٰ دیا گیا پس سب کے سب کفار. اور ایسے ہی وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی نبوت آتی ہے، اگرچہ کہ صراحتاً نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، سمجھے، بس یہ سب کے سب کفار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو بہرحال یہ قطعی کفر ہے نبوت کا دعویٰ کرنا بھی، اور نبی کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن نبی کا درجہ، نبی کا مرتبہ، نبی کا رتبہ، نبی کا عہدہ، نبی کا منصب، نبی کا مقام ماننا بھی کفر، چونکہ اللہ بن کر دی، اب کسی کو وہ درجہ نہیں دے، سمجھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. چلو.